میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں ANF کا کہ آج انہوں نے اس تقریب کو منعقد کیا ہے جس میں ہم ایک سینٹر اور ایڈ کرنے جا رہے ہیں، بے نظیر شہید ماڈل ایڈکس ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر ان منگو پیر۔ اس کے ساتھ ساتھ ملیر والا سینٹر بھی تیار ہے، اور جیسے آپ کو بتایا بریگیڈیئر رضوی نے کہ ان دو سینٹرز کے بعد ہماری ڈبل سے بھی زیادہ کیپیسٹی ہو جائے گی۔ ڈرگس کی جو مینس ہے اس کے بارے میں تو میٹنگس میں بھی کہتا ہوں کہ بڑا انفارچونیٹ ہے، جہاں ہم بیٹھتے ہیں ہر فیملی کا کوئی نہ کوئی بچہ اس مینس میں ہمیں ملوث پایا جاتا ہے، اور یہ ہمارے فیوچر جنریشن کے لیے میرا خیال ہے سب سے بڑا جو ایک سوالیہ نشان ہے وہ یہی ہے۔ اور ہمیں اس کا جیسے کہا کہ جی دو تین پرانگ اسٹریٹجیز ہیں۔ نمبر 1 اس کی سپلائی، اس پہ کنٹرول کرنا ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن پہ کنٹرول کرنا ہے، اور فائنلی جو ڈرگ ایڈکٹس بن جاتے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن، اور جیسے بتایا کہ ان کی ری انٹیگریشن پہ کام کرنا ہے کہ وہ اس معاشرے کے ایک اکانومی کو، اس معاشرے کی اکانومی کو اور ہمیں ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے کردار ادا کر سکیں۔ نمبرز آپ کو بتائے گئے، جو بریگیڈیئر صاحب نے بتایا، جو ٹریٹمنٹ ہوئی ہے ڈیمانڈ اس سے بہت زیادہ ہے انفارچونیٹلی۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہونی نہیں چاہیے، اور ہم شاہ زین بگٹی صاحب کے ساتھ ریگولر میٹنگز کریں، بلکہ آج بھی اس ایونٹ کے بعد دوبارہ میٹنگ ہے۔ آج سے خیال 15 دن پہلے یا 3 ہفتے پہلے ہم نے میٹنگ کی تھی، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی جو ڈرگس کے اوپر کنٹرول پایا جا سکے، اس کی سپلائی اور اس کی ڈسٹریبیوشن پہ۔ اور جیسے ابھی شاہ زین بگٹی صاحب نے، نواب صاحب نے بتایا کہ ہم سبسٹیٹیوٹ ڈرگ تھراپی پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ یہ اس کو بھی آپ نے بڑا سنبھال کے چلنا ہے، اس لیے کہ یہ نہیں کہ ایک نشے سے نکلے اور اس پہ چل جائے تو وہ ایسی کوانٹیٹیز میں صرف ایسے سینٹرز پہ آ کے جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کو سبسٹیٹیوٹ تھراپی دی جائے اور سلولی ٹیپر آف کیا جائے تاکہ وہ اس چیز سے نکل سکیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی، چاہے وہ ادھر بیٹھا ہے چاہے مجھے سن رہا ہے، اس چیز پہ کہے گا کہ جس میں ہمیں اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک، اور میں خاص طور پہ جو ہماری سول سوسائٹی ہے اس کی جو مدد ہے اس ڈرگ کے مینس سے جان چھڑانے کے لیے، اس کو اکنالج بھی کرتا ہوں اور ان سے یہ التجا بھی کرتا ہوں کہ ہمیں اور ساتھ دیں۔ ادھر میں بیٹھا تھا تو شاہ زین بگٹی صاحب نے 2 چیزیں کہی ہیں، میں ان کی بات کر لیتا ہوں۔ پہلی بات انہوں نے کہی کہ جی، اور سلیم جلبانی صاحب نے اپنی جو تقریر تھی اس میں بتایا کہ اسٹیپٹا لینگویج کورسز بھی کرا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو ایک معاشرے میں جو ڈرگ ایڈکٹس آتے ہیں، ہم باقی ووکیشنل ٹریننگ تو دے رہے ہیں اسٹیپٹا کی مدد سے، لینگویج ٹریننگ بھی۔ تو سلیم صاحب اف یو کین کائنڈلی میٹ نوابزادہ شاہ زین، اس کے بعد آپ کر بھی لیجیے گا تاکہ اس پہ کام آگے بڑھائیں، اینڈ وی ول ڈو اٹ۔ اور 2 لینگویجز جو آئیڈینٹیفائی کی رائٹلی سو، چائنیز اور عربک، اس لیے کہ ہم ایکسپورٹ اپنا جو ہے لیبر فورس ادھر کر رہے ہیں، اور چائنیز جو انفلوئنس دنیا میں اس وقت ہے، ہم نے پریزیڈنٹ زرداری جب صدر پاکستان تھے اس وقت سے ہم لینگویج، چائنیز لینگویج سکھا رہے ہیں ہم اپنے ہر انسٹیٹیوٹس میں، اور اسٹیپٹا نے اسی کی وجہ سے یہ شروع کیا، لیکن ہم جو آپ کے ہمارے ڈرگ ریہیبلیٹیشن اینڈ ری انٹیگریشن سینٹرز ہیں ان میں بھی یہ شروع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نوابزادہ صاحب نے کہا کہ جی وہ بات کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر اور کراچی کے قریب، کراچی میں اس کے آس پاس ایک 500 بیڈڈ ہسپتال بنائے۔ انہوں نے انٹرنیشنل ایجنسی سے بھی بات کی ہے جو اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا سندھ حکومت سے کوآپریشن چاہیے۔ میں آپ کو کمٹ کرتا ہوں یہ کوآپریشن سندھ حکومت سے آپ کو ملے گی، اور لیٹ اس اسٹارٹ۔ ابھی ہمارے پاس یہ ٹرم اینڈ ہونے میں 2-3 مہینے، اس کا اگر نوابزادہ صاحب آپ تیز کام کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم آپ کے ساتھ دوڑیں گے، اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ اس کا فاؤنڈیشن لگا دیا جائے۔ لینڈ ول بی اویلیبل، چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، ویل ورک آن اٹ۔ چیف سیکرٹری صاحب ویسے بھی اس کام میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کے علاوہ آئی ووڈ لائک ٹو کمپلیمنٹ دی ANF اینٹی نارکوٹکس
فورس جو ہماری ہے نہ صرف ہمارے بارڈرز پہ اور اس کی ڈسٹریبیوشن میں وہ مدد کر رہی ہے، بٹ جو آخری اسٹیپ ہے، تھرڈ پرونگ ہے کہ جی جو اس نشے میں انفارچونیٹلی ایڈکٹ بن جاتے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے لیے بھی سندھ حکومت کے ساتھ کام کر رہی ہے. ہم نے لیاری میں سینٹر شروع کیا تھا اور اس کی سکسیس دیکھ کے، اس لیے ہمیں پتہ ہے ڈیمانڈ ان کے پاس اتنی زیادہ ہے. ہم نے کہا کہ ہماری جو بھی اویلیبل ہیں جو پراپرٹیز ہیں جس پہ ہم ان کو صحیح استعمال نہیں کر سک رہے ہیں، اور اسٹیپٹا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی بلڈنگ یہ دی اور اس پہ ہم یہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر شروع کریں. ڈیمانڈ ابھی بھی بہت زیادہ ہے، وہ 500 بیڈڈ ہاسپٹل کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور آپ نے اسٹیبلش کر دیں. وی ول میک دا منی اویلیبل، اس لیے کہ آپ ہمارا کام ہی کر رہے ہیں. ہمارے صوبے کے جو لوگ اس مینس میں ملوث ہو جاتے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو آپ کی جو انیشیٹو ہے ہماری کوآپریشن بالکل ساتھ رہے گی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ مل کے اس کا مزید اس مینس کا مقابلہ کریں گے، اور یہ واؤ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ڈرگ فری پاکستان بنائیں گے، اور یہ ہماری ترقی جو ہوگی اس کا ضامن ہوگا اگر ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ اچیو کر سکیں. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں ANF کا مجھے ادھر بلانے کے لیے، اور جو سارے ادھر دوست آئے ہیں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ایک ایسی ایونٹ میں شرکت کی. آپ کی جو لفظ ادھر سے جائیں گے آپ دوسرے لوگوں کو بتائیں گے، وہ بھی ہماری مدد کے لیے آئیں گے. سندھ حکومت ویسے ہی اپنے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انیشیٹوز میں پورے ملک سے آگے ہے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کئی ممالک سے آگے ہے، اور ہم اس کو مزید، اور یہ ہماری اسی لیے ایک کانفیڈنس آیا ہے. سردار یاسین بیٹھے ہمارے ساتھ، پتہ نہیں کتنے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ ساتھ انہوں نے ہمارا دیا ہے. اس کے علاوہ بہت مخیر حضرات ہیں جو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز میں ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. تو اگر آپ آگے جا کے بتائیں گے، ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے جو انڈوسکوپی یونٹ ہے ہمارا اسٹیٹ آف دی آرٹ، اس کا افتتاح کیا تھا، اور ادھر بھی ہمیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کبھی سندھ حکومت سے پرابلم نہیں ہوا ڈیل کرنے میں. پرسیپشنز پتہ نہیں کیسے بن جاتی ہیں، شاید میری شکل ایسی ہے، ادروائز سندھ حکومت میرا خیال یہ ہے کہ باقی تینوں ہماری گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ سے زیادہ آگے ہے. اور یہ تو اس لیے کہ ہمیں تو ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے. اکانومسٹ میگزین نے سندھ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک ساورن نیشنز کے ساتھ جج کر کے، اور انہوں نے پورے ایشیا میں 6 نمبر پہ کیا، اور پاکستان اس میں 12ویں نمبر پہ. اور صرف 2 اسٹیٹس تھی، ایک انڈین اسٹیٹ ہے اور ایک جو سب نیشنل گورنمنٹس، اور ایک سندھ ہے جس کو یہ ملا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارا ساتھ اور دیں اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، خاص طور پہ ہیلتھ اور یہ جو ڈرگ ریہیبلیٹیشن ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں. یہ بھی ایک ہیلتھ کا ہی ایشو ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے، جیسے میں نے کہا کہ اس ملک کو صوبہ سندھ سے شروع ہو کے اور اس پورے ملک کو ڈرگ فری کریں گے، اور جو ہمارے ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے ان ڈرگس کے حوالے سے اس پہ بھی کنٹرول پائیں گے. ایک بار پھر میں ANF کا شکر گزار ہوں، آپ سب کا شکر گزار ہوں جو یہاں آئے. انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا سفر ٹو پرووائڈ ہیلتھ فیسلٹیز ٹو دا پیپل آف سندھ جاری اور ساری رہے گا. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. میں 2-4 سوال لے لوں گا. اگر سوال پھر وہی بنتا ہے کہ ماشاءاللہ 15 سال سے آپ کی حکومت ہے، لیکن آج بھی سندھ کے کسی بھی گلی کوچے میں جائیں تو وہاں منشیات جو ہے وہ بآسانی دستیاب ہے. پولیس آنکھیں بند کر لیتی ہے، ادارے کام نہیں کرتے، ایکسائز ڈپارٹمنٹ منتھلیاں لیتا ہے، اور ANF بھی جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے گھومتی ہے. تو یہ کون بہتر کرے گا؟ یہ اسپتالیں بنانے سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی مؤثر اقدامات اٹھا کر منشیات پر کنٹرول کیا جائے؟ امت صاحب آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. ہم سب یہی چاہتے ہیں. میں بھول جاتا ہوں یار، میں جواب دے دوں، میں بھول جاتا ہوں بھائی. سوال ہے، اچھا سوال کیا ہے امت صاحب نے. آپ نے بالکل اچھا سوال کیا اور درست سوال کیا. کون سا ملک چاہے گا؟ یہ صرف سندھ کے اندر یا پاکستان کے اندر پرابلم نہیں ہے، یہ آپ کے ڈیولپڈ کنٹریز میں بہت زیادہ پرابلم ہے. کون سا ملک چاہے گا کہ اس کی نئی جنریشن اس طریقے سے خراب ہو؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا. لیکن اس کے اندر جو مافیاز اور اس کے اندر، اور یہ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، جو پیسہ انفارچونیٹلی ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. چوری کرنا بھی گناہ ہے، غلط ہے، جرم ہے، لوگ چوری بھی کرتے ہیں.
یہ تو اور بہت بڑا ایک جو ہوتا ہے کسی کو نشے پہ لگانا، تو یہ آپ بالکل انشور کریں کہ سندھ حکومت پالیسی لیول پہ یا وفاقی حکومت، نواب زادہ صاحب بیٹھے ہیں ادھر، پالیسی لیول پہ کوئی بھی اس میں کر رہی ہے سستی یا کوئی اتنا مؤثر اقدام نہیں کر رہی ہے. لیکن جیسے میں نے بتایا یہ پوری دنیا کا ایک مہینے سے کہنا بہت آسان ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا، سوال کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کو ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہماری جو کاوشیں ہیں یہی ثبوت ہے کہ ہم اس کے معاملے میں سیریس ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس پہ قابو پائیں گے.